بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. قابل صدر احترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت پر سب سے بڑا انعام ہے۔ قرآن اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ اس کا ذاتی کلام ہے۔ یہ جب سے آیا ہے اور جب تک یہ جہان رہے گا، اللہ کے پاک اس کلام کی عظمت کا ڈنکا پوری روئے زمین پر بجتا رہے گا۔ اس کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ اور پرلطف اور آسان اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ زندگی گزارنے کا نظام موجود ہے۔ اور اس اللہ کے پاک کلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے فیضان کا خوبصورت اور پاکیزہ ایک پرمہک اور خوشبودار گلدستہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ قرآن کریم اللہ کریم کی طرف سے انسانیت کے لیے بطور انعام آ رہا تھا تو اس میں 23 سال پر کم و بیش محیط جبرائیل امین کی سدرۃ المنتہا سے کلب اطہر محمد الرسول اللہ تک 23 سال کی اڑان کا نور بھی موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بعثت مطہرہ تو اس زمین پر اب ظاہر ہوئی ہے، مگر آپ کب سے نبی مبعوث ہوئے؟ آپ کی نبوت کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھی۔ تو نبیہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان مراحل میں تھے۔ اس کے علاوہ سورۃ یاسین کی جو 2-3 پہلی آیات مبارکہ ہیں، یاسین والقرآن الحکیم
انک لمن المرسلین۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جب یہ ابھی کائنات کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان قرآن کا اور محمد رسول اللہ کی بعثت خیر الانام کا اعلان کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ کا یہ پاک اور مقدس کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس کا فیضان یہ کائنات کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے اس کا ڈنکا بج چکا تھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس جہان میں تشریف لائے، جہاں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ پاک کی الوہیت کا اعلان فرمایا، وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت مطہرہ پر ایمان لانے کا بھی اپنی امتوں کو اسی طرح حکم فرمایا۔ ہر جو نبی اس جہان میں تشریف لایا ہے اور اس نے جو اللہ کریم کا پیغام پہنچایا ہے اس میں یہ بھی شامل تھا، انہوں نے اپنی امتوں کو بتایا ہے کہ جب کبھی بھی اس زمین پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو جائے تو تم سارے کے سارے ہماری شریعت کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کے نقوش کفے پا کے رہ بن جائے۔ حتیٰ کہ قرآن بتاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے، کم و بیش 550 سال کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مطہر اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے درمیان کم و بیش 5.5-6 صدیوں کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی جماعت میں 5 ہستیاں ایسی ہیں جو سارے انبیاء کرام سے افضل ہیں، جن میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام آئے، وہ اولو العزم رسول ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کو متاثر کیا۔ نوح علیہ السلام وہ ہیں جن کے بارے میں ان کو فرمایا جاتا ہے کہ یہ آدم ثانی ہے، کیونکہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں صرف وہی لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کے ایمان لائے تھے اور ان کی کشتی میں اس وقت سوار، باقی انسانیت بعد میں پھر پھیلی ہے نوح علیہ السلام کے بعد، اس لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان انسانیت کی دوبارہ جو بقا اور احیاء ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کے ان لوگوں سے ہوئی ہے جو اس کشتی میں سوار وہ پہلا اولو العزم رسول۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، جس کے بارے میں قرآن عجیب فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام انہ کان صدیقا نبیا، وہ انبیاء میں بھی ایسے عجیب و غریب شان والے تھے کہ اس وقت اللہ کہتا ہے یہ میرا نبی ایسا ہے جو صدیق ہے، جس کی ذات سے سوائے سچائی اور صداقت کے اور کچھ نہیں، سراپا صداقتوں کا مجسم ہے وہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، اولو العزم انبیاء میں تیسرے موسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ موسیٰ علیہ السلام لباس تو جو ہے اپنے جو
بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا، اس کے بالوں کو بہترین طرح تیار کر کے اس کا جبہ پہنا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس جبے میں بھی میرا وہ موسیٰ کلیم اللہ کی ہیبت اور روح ایسا تھا کہ جب فرعون کے سامنے جاتے تھے وہ شاہی لباس میں بیٹھا ہوا تخت پر اس کا پیشاب فتح ہو جاتا۔ یہ اولو العزم انبیاء کی شان ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ میرا وہ کلیم اللہ جب مجھ سے بات کرتا تھا اس کا دل آتا تھا کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اور وہ اپنے ریوڑ چلا رہے ہوتے تھے، اسی وقت اپنی چادر مبارک زمین پر رکھی اس پر تشریف فرما ہوتے تھے اور براہ راست اللہ سے کلام شروع ہو جاتا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کے ساتھ ہمارے راز و نیاز ایسے ہوتے تھے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، وہ اولو العزم انبیاء میں چوتھے نمبر۔ عجیب بات ہے، اپنی امی کی گود میں ہے حضرت مریم کی، دنیا حیران پریشان ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو تانے دینے شروع کر، تو بڑی نیک اور صالح گھر کی عورت، اختہ ہارون، تیرا بھائی ہارون کتنا نیک آدمی تھا، تیرے ماں باپ کتنے عظیم الشان لوگ تھے، تمہاری امی جو تھی وہ حنا بنت فاقوزہ ان کا نام تھا، وہ تو پوری زمین پر لوگوں کی عزت اور تکریم کی جگہ تھی، تم تو اچھے بھلے راہب گھرانے کی عورت، یہ تم نے کیا کیا، کہاں سے لائی ہو یہ بچہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 3 دن کے بچے کو بلوایا اور عجیب اعلان کروایا، فرمایا قال انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی کی گود میں بول اٹھے اپنی ماں کی عفت اور عصمت کی گواہی دینے کے لیے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں صاحب کتاب انبیاء میں سے ہوں، وجعلنی نبیّا، اور میں جب بڑا ہوں گا تو اللہ کا نبی ہوں گا، 3 دن کی زندگی میں اعلان کر۔ اب سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے! حضرت آمنہ آپ کی امی فرماتی ہے کہ جس رات میرے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، تو میں نے عجیب ایک نظارہ دیکھا ہے مستند روایات میں، کہ اس دن مکہ کی بستی کے اوپر جو چاند اور ستارے چمک رہے تھے، میں نے ان ستاروں کو زمین پر اتر کر بیت اللہ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس آپ کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بھتیجے کو دیکھنے ان کے گھر گیا، رات کا ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امی نے اسی طرح پگھوڑے میں لٹایا ہوا تھا، اور اوپر چاند جو ہے وہ پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور میں اپنے بھتیجے کو دیکھ رہا تھا کہ جو ہی پگھوڑے میں جس طرف حرکت کرتے تھے، جس طرف آپ کے ہاتھ مبارک کا اشارہ ہوتا تھا، چاند اسی طرف ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے پاک اور مقدس کلام اور قرآن کے لیے نبی بھی ایسا بنایا ہے اور وہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جتنے بھی انسان قیامت تک آئیں گے ان سب کا میں نے نبی بنا کر تمہیں عطا کر دیا۔ اب ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے اتنے بڑے انعام کے ساتھ کر کیا رہے، ہمارا حساب کتاب بھی۔ اگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے پر فرط عجب سے چاند جو ہے وہ دو ٹوٹے ہو جاتا ہے۔ سخت پانی کی ضرورت کے وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اگر کسی بوڑھی ترین لاغر بکری کے جسم پر آپ کا دست مبارک پھر جائے تو وہ دودھ دیتی دیتی سارے قبیلے کے برتن بھر دیتی ہے۔ اس میں ماں بدخدائیہ کے ہاں جب آپ تشریف لے گئے ہجرت کے دوران تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بی بی یہ بتاؤ تیرے گھر میں کوئی دودھ ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، پینا ہے۔ اس نے کہا اس وقت تو میرا خاوند میرے ریوڑ لے کر چلا گیا ہے چرانے، ایک بکری ہے وہ لاغر ہے، وہ تو چلنے سے بھی عاجز ہے، وہ بالکل بوڑھی ہے، مرنے کی ہے، ہڈیوں کی مٹھ، اس کے اندر تو دودھ ہے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بی بی وہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو دیکھ لیں۔ انہوں نے عرض کی آپ جا کر دیکھ لیں، واڑے میں کھڑی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر دست مبارک پھیرا اور میں نے دیکھا کہ اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرتے آ رہے تھے۔ اس نے اپنی ٹانگیں پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارے پاس چمڑے کا ایک تھیلا سا تھا ہم نے وہ دودھ سے بھر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام معبد کو جا کر بتاؤ تیرے جھونپڑے میں جتنے برتن پڑے ہیں وہ بھی بھر دیتے، وہ بھی بھرے گئے، اور پھر جتنے لوگ تھے انہوں نے سب نے سیر ہو کر پیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ جب اس کا خاوند شام کو وہ ریوڑ واپس لایا تو وہ حیران اور پریشان ہو کر آیا اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا آج کون آیا تھا ہمارے؟ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ نے کہا میں نے جب گھر کی طرف رخ کیا ہے تو مجھے ایسی مہک اور خوشبو آتی تھی، ایسی مہک اور خوشبو میں نے ساری زندگی اس سے پہلے زمین پر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر و مقدس خوشبوؤں اور مہکوں کا ایک خوبصورت مجسم صحابہ اور صحابیات فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں ہمیں خوشبو کا بہت شوق اٹھتا تھا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پسینے کے چند قطرے سنبھال لیتے تھے، جب تک وہ ہمارے گھر میں رہتے تھے خوشبو اور مہک سے گھر مہکتا رہتا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو تمہیں ایسا محمد دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے جب حشر کا دن ہوگا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گی، ہم سارے کے سارے امت محمدیہ کے فرد وہاں کھڑے ہوں گے۔ سب سے زیادہ نفری اس دن بھی امت محمدیہ کی ہوگی۔ صحابہ کی بار میں ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ یہ جو میدان حشر ہے اس کا کیا سما ہوگا؟ فرمایا ٹوٹل 120 صفوں میں ساری انسانیت آ جائے گی، وہ اتنا لمبا اور چوڑا میدان حشر، ٹوٹل 120 صفوں۔ 8 ارب بندہ تو اس وقت زمین پر ہے۔ آدم علیہ السلام سے آپ ذرا شمار کرنا تصور کریں نا، اور قیامت جانے کب آئے گی اور کتنے انسان اور آتے اور جاتے رہیں گے، یہ سارے شمار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوٹل 120 صفحے لگے گی، اس میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، باقی ساری 40 صفحے ہوں گی ٹوٹل باقی ساری انسانیت۔ تو کبھی کبھی اللہ جانتا ہے میرے دل میں یہ عجیب سا خیال اٹھتا ہے
کہ جب ساری کی ساری کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں انسان موجود ہوں گے، اللہ کریم خود عرش عظیم پر ہوگا، سامنے مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ اکیلا اکیلا اللہ کی طرف سے بلا کر سامنے کھڑا کیا جائے، اور اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ وہ نامہ اعمال آپ بھی اس وقت اپنے ساری زندگی کے سارے گزرے ہوئے واقعات اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، اللہ بھی دیکھ رہا ہوگا، اور محمد رسول اللہ بھی دیکھ رہے، اور وہ فرشتے کرامن کاتبین جنہوں نے یہ سارا نامہ اعمال زندگی بھر لکھا ہوگا، وہ بھی بطور گواہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور عجیب بات اور ہوگی، سب سے بڑی عجیب گواہی وہ کہتا ہے کیا ہوگی؟ اللہ کہتا ہے اس دن میں تمہاری زبانیں بند کر دوں گا، تمہارے جسم کے جس جس اعضاء نے جو جو عمل کیا ہوگا میں اس سے بلواؤں گا۔ تمہارے پاؤں بولیں گے کہ ہم نے یہ عمل کیا تھا، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے کان بولیں گے، کہ میں نے اس دن سب سے یہ بلوانا ہے، اور میں خود بھی سن رہا ہوں گا، وہ بھی سن رہا ہوگا، محمد رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا اونتی پیشی پر آیا کھڑا ہے۔ ذرا اس لمحے کو تصور میں رکھ کر یہاں زندگی گزارو، چونکہ پھر فیصلہ وہاں ہونا۔ اللہ نے اپنی پسند یہاں بتا دی، اس نے کوئی چیز ہم سے چھپا کے نہیں رکھی، اس نے اپنے اس پاک اور مقدس کلام میں اعلان فرما دیا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا، میرے نزدیک کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، میرے نزدیک کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، مجھے کیا پسند ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے، سب بتا دیں کہ میں نے اس دن تمہیں سامنے کھڑا کر کے، اس دن کا نام ہی اس نے یوم الدین رکھا۔ 50,000 سال کا ایک دن جب ہوگا تو اس دن کو اللہ نے کہا ہے مالک یوم الدین۔ ہر مسلمان جو ہر نماز میں ہر رکعت پڑھتا ہے نا، آپ ہر نماز کی ہر رکعت جو ہے اس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اگر آپ نہ کہیں تو نماز نہیں۔ سورت فاتحہ کی جو یہ آیت ہے نا، ایک چھوٹی سی 3 لفظوں پر، مالک یوم الدین، 3 لفظ، اگر آپ یہ لفظ ہر رکعت میں نماز کے دوران نہ بولے تو نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ لوٹانی پڑتی۔ یعنی اللہ آپ کی زبان سے روز آپ سے کئی مرتبہ یہ الفاظ ادا کرواتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو مالک ہے اس دن کا جس کو یوم الدین کہا گیا ہے، اور 50,000 سال کی مسافت پر ہے۔ یوم الدین اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن اللہ کے دین کے بارے میں بات ہوگی اور کوئی موضوع ہی نہیں ہوگا، وہ دن ہے ہی دین کے حوالے سے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے قرآن میں جبرائیل امین کو بھیج کر محمد رسول اللہ کی زبان حق ترجمان سے تم تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ حشر کے دن جو 50,000 سال کا ہوگا اور جو یوم الدین ہوگا، جہاں میں ہوں گا، تو ہوگا، محمد رسول اللہ ہوں گے، سارے انبیاء کی جماعت ہوگی اور ساری انسانیت ہوگی، میں اس دن تجھ سے پوچھوں گا میرے دین کے ساتھ تیرا سلوک کیا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے، اعلان تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک اگر
حشر کے دن تمہاری پیشی کے وقت محمد رسول اللہ کی موجودگی میں اس 50,000 سال کے دورانیے کے دن میں نے تجھ سے جو پوچھنا ہے وہ یہی پوچھا ہے، تو نے میرے دین کے ساتھ اس زندگی میں کیا فرق کیا بات۔ اور جنہوں نے اپنی زندگی محمد اور رسول اللہ کے اس دین پر نچھاور کی ہوگی وہ بھی وہاں کھڑے ہوں گے۔ ہائے ہائے، عجیب و غریب روایات۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر و مقدس کے بارے میں اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے، قرآن کی آیات کی نصوص سے ثابت ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کا سبب محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس کائنات کو اس نے سجایا ہی اس ہستی کے لیے ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ کائنات کو سجایا ہے خود اس ہستی کو کیسا سجایا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، فجر کی نماز کے بعد انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دے رہا۔ میں نے یہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس خواب کی اب تعبیر چاہتے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تھوڑے سے آپ ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا آؤ میری پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے خواب کی تعبیر لے لو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران اور پریشان بیٹھے تھے، رشک آ رہا تھا، وہ ہمارے سامنے اٹھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کی قسم اس نے عرش اور کرسی سے افضل جگہ پر بوسہ دیا۔ یہ تو وہ چہرہ تھا، اس چہرے کو اسلام کے لیے اس دنیا نے لہو لوہان ہوتے اور خون آلود ہوتے بھی تو دیکھا ہے۔ ارے اسلام کی قدر کرو میرے بھائی، اسلام کو پہچانو۔ اسلام کے خلاف دنیا میں اب سازشوں کی انتہا ہو گئی۔ اس وقت بھی اربوں میں مسلمان اس زمین پر موجود ہیں، 2 ارب کے قریب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے، مختلف مظلوم مسلمان خطوں کے اندر جو کچھ کفر اور طاغوت خون کی ہولی کھیل رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اور اگر ہم تسلی سے بیٹھے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اللہ کی قسم حشر کے دن جب اللہ کے حضور کھڑے ہو گے تو اسے بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس جہان میں اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں نے وہاں بات ہی دین کی کرنی ہے، میں نے اس 50,000 سال کے دورانیے کے دن کا نام ہی یوم الدین رکھا ہے، اور میں آج تم سے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ گواہی تمہاری زبان سے دلواتا ہوں۔ تو کہتا ہے، تیری زبان بولتی ہے مالک یوم الدین، اور اگر اس دن میرے دین کے حوالے سے میں نے تجھ سے سوال پوچھا کہ میرے دین کی بے حرمتی ہوتی تھی، سنت خیر الامان کے نام کی تضحیک ہوتی تھی، قرآن کے اوپر عجیب و غریب کافرانہ ملحدانہ اور مشرکانہ تبصرے ہوتے تھے، کافرانہ نظاموں کی تائید ہوتی تھی، اور تو روز سنتا تھا، تو بتا اس وقت تو نے میرے اسلام کے ساتھ کیا وفا کی تھی؟ کھڑا ہو جا۔
وہ بتا رہا ہے کہ مجھے اس دن صرف اور صرف اسلام کے حوالے سے بات کرنی، باقی ساری بابے کی جمہورتیں شمورتیں بھول جائیں گی وہاں۔ یہ جو آج ہم کافرانہ طاغوتی نظام کے لیے جھنڈے اٹھا کر چوکوں میں بھاگتے پھر رہے ہیں نا، فلانا آوے ہی آوے تو جاوے ہی جاوے، یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف اللہ کے پاک نام کی عظمت کا جھنڈا بلند ہوگا۔ اس کے ساتھ ہو جاؤ، یہ جھنڈا اٹھاؤ، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ دینا پڑے تو دے دو۔ اگر محمد رسول اللہ اپنا مقدس چہرے کو خون آلود کرا سکتے ہیں تو تیری اور میری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم سارے کے سارے اپنی جانیں قربان کر دیں تو کل کو محمد رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ یہ تو جا رہی ہے جان تو چلی جائے گی، سر درد سے بھی چلی جاتی ہے، ملیریا ہو جائے تب بھی چلی جاتی ہے، تو یہ اگر محمد رسول اللہ کے دین پر گئی تو اس کا مل پڑے گا۔ احد کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے جم گھٹا کیا اور خدام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروانوں کی طرح بڑھ بڑھ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، وہاں ایک بڑا عجیب سین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں کہ 9 انصاری تھے اور 5 مہاجرین نوجوان تھے، ان ساروں نے جم گھٹا کیا۔ جب کفار کی طرف سے تیر آتے تھے، دائیں طرف سے آتے تھے، تو انصار آگے اپنا سینہ ڈھاتے تھے اور ساتھ وہ کہتے تھے وجہی دون وجہک یا رسول اللہ، یہ نعرہ مارتے تھے کہ ہمارے چہرے آپ کے مقدس چہرے پر بھاری نیاری ہو جائے۔ وہ اپنا چہرہ آگے کرتے تھے، اس کا چہرہ تیروں اور تیر کمانوں سے چھلنی ہو جاتا تھا، اس کا خون بہہ اٹھتا تھا، مگر محمد رسول اللہ کے چہرے تک وہ تیر نہیں پہنچتے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے عجیب منظر دیکھا، 14 نوجوان ہیں، انہوں نے گھیرا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار ٹوٹ ٹوٹ کر پڑ رہے ہیں، اور ادھر سے حدیث مبارکہ جبرائیل میکائیل بھی محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے آسمانوں سے اتر آئے، ان کے ہاتھوں میں بھی تلواریں ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس وقت ہم نے 2 سفید پوش دیکھے تھے جو آپ کے گرد کھڑے ہو کر تلواروں سے آپ کے لیے دفاع کر رہے تھے، وہ کون تھے؟ ان کو ہم نہیں جانتے۔ فرمایا اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو بھی جھونک دیا تھا اس پہ کہ جاؤ میرے محمد کی حفاظت کرو۔ تو وہ جو انصاری اور مہاجر نوجوان تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادھر سے تیر آتے تو انصاری کہتے تھے وجہی دون وجہک یا رسول اللہ، ہمارے چہرے آپ کے مقدس چہرے پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ۔ جب انصار تو مہاجرین کی طرف سے تیر آتے تھے تو وہ کہتے تھے نفسی دون نفسک یا رسول اللہ، ہماری تو جان آپ کی جان پر قربان ہے یا رسول اللہ۔ وہ 14 کے 14 صحابہ جو تھے نوجوان، وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، کفر حملے کرتا رہا، وہ محمد رسول اللہ کا دفاع کرتے کرتے 14 کے 14 شہید ہو گئے۔ ارے وہ بھی کھڑے ہوں گے اس دن، جنہوں نے محمد رسول اللہ کے دفاع کیے تھے وہ کھڑے ہوں گے اس دن، ہم بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کی ذات سامنے ہوگی۔ جس ہستی کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی تھی، وہ ہستی بھی وہاں مقام محمود پر سب سے اوپر موجود ہوگی، اور ہمارا حساب ہوگا اور یوم الدین ہوگا، وہ اللہ کہے گا ذرا اس کا نامہ اعمال کھولو بلا، ذرا دیکھو کیا ہے یہ، اس کی زندگی کیسی گزر رہی تھی جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت اور تقدس سر عام پامال ہوتی تھی، یہ کیا کرتا تھا۔
یہ کیا کرتا تھا، اس کا رویہ کیا ہوتا تھا، وہاں ہمیں خوب سمجھ آ جائے گی کہ اس دین کی عظمت اور تقدس جو ہے وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشہد ہونا چاہیے۔ بات مسمارا، زمانہ کروٹ بدل رہا ہے، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اسلام کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں دنیا میں موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا اپنا کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے وہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ فیصلہ اللہ نے کہا میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر میرے حضور جس دن حاضری ہوگی میں نے بات اسلام کی کر رہی ہے اور کچھ کوئی موضوع اور ہے ہی نہیں۔ اور وہ کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور اگر کسی نے میرے دین کے معاملے میں کوتاہی کی، اختلاف کیا، ہم آج بحث و تمہیسوں کے ذریعے اپنے آپ کو سرخرو کرتے پھرے، صرف زبانی جمع خرچ۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جان کے نذرانہ دے کر اسلام کی عظمت کا دفاع کیا۔ ہم صرف نعرے بازیاں اور صرف باتیں اور صرف بحثیں اور تمہیسیں اور صرف سارے سیمیناروں کے ذریعے یہ کمی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو سیمینار پسند نہیں آتے۔ جب اسلام کی عظمت اور بقا پر حملہ ہو اس وقت اس کو اسلام کے اوپر گردنیں دینے والے پسند آتے۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ کہتا ہے تم کر لو صرف بحث تمیز اور جان چھڑا لو اور جان بچا لو۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو کتابیں دی تھی، تمہیں بھی یہ قرآن کی کتاب ہم نے دی۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کتاب کی وہاں پوزش نہیں ہوگی؟ اللہ کریم اور قادر ہے، حدیث شریف ہے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرآن بھی مجسم کھڑا ہوگا اور وہ اللہ کی طرف سے گواہی کے طور پر تیرے سامنے لایا جائے، اور اگر قرآن نے تیرے خلاف گواہی دے دی تو پھر اللہ نہیں بخشے گا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دن اگر کسی کی گواہی سب سے زیادہ تسلیم کی جائے گی اللہ کے حضور تو وہ قرآن کی گواہی، جس کے حق میں یہ گواہی دے جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جس کے حق میں یہ گواہی نہیں دے گا وہ جہنم جائے گا۔ تو کما قال رسول، اللہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک یہی اسلام، یہی ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرو، محمد رسول اللہ کے ساتھ وفا کرو۔ کہیں ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے اور اللہ فرمائے اقرا کتابک، پڑھ اپنی اس کتاب کو، قرآن کے لفظ، اللہ کہتا میں کہوں گا اسے پڑھ ذرا اس کو ساروں کے سامنے، محمد رسول اللہ سنیں کہ میں جو دین چھوڑ آیا تھا اس کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا تھا۔ تیری کتاب بولے گی، میں پڑھواؤں گا تیری اپنی زبان پہ، اقرا پڑھ اس کو کتابک، اپنی اس کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس دن تجھے خود سمجھ آ جائے گی کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہوئے کہ میری زندگی کیسی گزری تھی، مجھے کس راستے پر جانا چاہیے، مجھے جنت میں جانا چاہیے یا جہنم جانا چاہیے، تجھے خود سمجھ آ جائے گی، بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور وہ اعلان کر رہا ہے اگر تو نے میری پسند پر چل رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، مجھے صرف اسلام پسند ہے اور اس دنیا میں کچھ میرا اعلان ہے پکا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، میرے دین کے ساتھ بغاوتیں نہ کرو، اس کی تعویلیں مت گڑو، بحثوں اور تمہیسوں کے ذریعے جان مت بچاؤ، وہاں بحث تمہیسیں نہیں چلنی۔ ارے یہاں سے جب ہمارا سفر واپسی کا شروع ہوتا ہے، سفید انسلے کپڑے میں ہم لپٹے پڑے ہوتے ہیں، اور یہ سارے ہمارے جو ہمدرد اور سارے
وارثین ہے وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر رکھ کر اوپر سلا دے کر مٹی کے تاؤ چڑھا کر واپس آ جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک آپ کے قدموں کی آہٹ صاحب قبر سن رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے حساب کتاب والے آ جاتے۔ پہلی بات ہی وہ یہی کہتے ہیں ما ربک، ارے بتا تیرا رب کیا تھا، کون تھا، تو کس کے حوالے سے زندگی گزارتا رہا، تیری وفائیں کس کے ساتھ تھیں، تو کس کی مان کر چلتا تھا، تجھے کیا پسند آتا تھا۔ ایک طرف اللہ کی پسند ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام ہے، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، اور دوسری طرف تیرا کیا رویہ تھا، تو ذرا بتا۔ پھر یہی ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، بات تو وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ ما نبیوں کا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جب اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو گنبد خضرا سے لے کر اس کی قبر تک حجاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس دین کے ساتھ وفا کی ہوگی، محمد رسول اللہ کی شان اور عظمت اور تقدس کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہوگا، اس کے اندر چمک ایسی ہوگی، اس کی نگاہ قبر میں اٹھے گی تو وہ کہے گی ھذا محمد الرسول اللہ، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ فرشتے جو ہیں وہ کہیں گے تو دلہن کی طرح سو جاؤ، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی، خوشبوئیں اس کو گھیر لیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام آ جاتا اور اس کا سارا حساب کتاب وہی ہو جاتا۔ اللہ اس دن کی بدبختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، جس دن قبر کے اندر ہمیں بتایا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں کیا ہے، اور اگر ہماری نگاہ نہ اٹھی اور وہاں ہم اس ہستی کو پہچان نہ سکے تو حشر کے دن بھی ہمارا برا حال ہے، اور قبر کے علاوہ وہاں جہنم میں بھی برا۔ جہاں موقع ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے صرف اور صرف اللہ کا دین پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہ جگہ کہتے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل، دین کے علاوہ مجھے کچھ بھی پسند نہیں ہے، مجھے کچھ قبول نہیں، فلن یقبل منہ، اور اگر میرے دین کے ساتھ کسی نے یہاں وفا نہ کی تو آخرت کے دن اسے بہت بڑا خمیازہ ملتا ہے۔ وَإِن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسے بہت بڑا گھاٹا اور خسارہ ہوگا، اس گھاٹے سے آج بچ جاؤ، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس سے وفا کرو، سنت خیر الانام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کا جھنڈا اٹھاؤ، محمد رسول اللہ سے وفاؤں کی تاریخ رقم کر جاؤ۔ میں کہتا ہوں اس دن جو انصار اور مہاجرین نے کہا تھا وجہ دون وجہک، مہاجرین نے کہا تھا نفسی دون نفسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائے، آج بھی وہی دین ہے، اس کے لیے بھی ضرورت ہے، وجہ دون دینک نفسی دون دینک، اے اللہ ہمارے چہرے اور ہماری جانیں آج بھی تیرے دین پر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ یہ نعرہ بنا لو مت جاؤ، یہ تو وہ کہہ رہا ہے مجھے صرف اسلام پسند ہے، اس کے علاوہ کچھ پسند نہیں ہے مجھے، بات ختم۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، حجۃ الوداع پر محمد رسول اللہ نے اپنے خطبے میں اعلان کیا اور اس پر قرآن کی آیت آئی۔ صحابہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا لوگوں بتاؤ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا۔ بھیا زبان سوالات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا۔
اس کے بعد پھر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، زمین پر 1.25 لاکھ بندہ یہ کہہ رہا ہے میں نے تیرا دین پہنچا دیا، ذمہ داری میری پوری۔ اب تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب قبر میں جب ہم جائیں گے، ابھی ہمارے رشتہ داروں کے قدموں کی آہٹ ہم سن رہے ہوں گے، یہ بات پوچھنے والے آ جائیں گے، یہاں سے ہم اٹھیں گے، اس کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس دن بھی اللہ کہتا ہے میں نے اس دن کا نام ہی یوم الدین رکھا، وہاں بھی یہی بات ہوگی اور اس کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، قرآن کی گواہی ہوگی، جس کے حق میں ہو گئی اس دن وہ سیدھا اللہ کے حضور جنت میں چلا، اور جو یہ نہ ہو سکا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اگر میری آیتوں کی تم نے انکار کرتے رہو، دور بھاگتے رہے ہو، دنیاوی مفادات کے اسیر رہے ہو، اللہ سریع الحساب، بات تیرا حساب آیا کھڑا ہے، یہ صرف سانس کی پھونکنے سے ہوا نکلنے کی دیر ہے، میرے بندے تیار کھڑے ہیں تیرے پاس سوال کرنے والے۔ میرے بھائی آج جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں، اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی اور اس کی پاسداری مسلمان پر واجب ہو چکی۔ باہر آپ دنیا سے نکل کر دیکھ لیں، کفر کا طوفان اور آندھی، آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف فلسطین تک محدود رہے گی، یہ وہاں سے فارغ ہو کر آگ ہم تک پہنچنے ہی والی۔ اگر ہم نے وہاں نہ بجھائی تو پھر یہاں آ کر ہمارے لیے جب بجھانی پڑے گی تو بہت کچھ ہمارا بھی جلائے گی۔ اللہ کے دین کے ساتھ پاسداری کرو، سنت خیر الانام کو اپنا بناؤ۔ حشر کے دن تیری پہچان سنت خیر الانام کے پاسبان کی حیثیت سے ہوگی تو محمد رسول اللہ راضی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہمارا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔